ابھی ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ میرے ساتھ ہیں ملک شفقت آوان صاحب MNA سرگودا سے، خرم ورک صاحب MNA شیخوپورہ، نعیم پنجوتا صاحب ہیں، زبیر کسانہ صاحب ہیں ILF پنجاب کے صدر۔ ہماری تفصیلی گفتگو میں عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی وضاحت سے کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ سب جان لیں، تمام قوتیں مقتدرہ جو بھی اس معاملے میں حصہ ڈالتا ہے، کہ PTI اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگر ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بے سود ہوگا۔ ہر ایک شخص کے لیے ہمارے پاس 10 اور موجود ہیں۔ یہ جماعت اب کہیں جانے والی نہیں ہے۔ یہ جماعت پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ اس کو ختم کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو اٹھا لیں گے؟ کتنوں کو کال کوٹریوں میں ڈال دیں گے؟ جب عمران خان 14 مہینے سے ایک کوٹری میں مبہوس ہیں، اور ایک چھوٹی کوٹری ہے یہ 8 سے 10 فٹ کی، جس میں نہ ان کو اٹیچ باتھ روم میسر ہے، نہ ان کو اس گرمی کے خلاف کوئی مدافعت ہے۔ لیکن اگر وہ اس سب کچھ کو سہ سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر رکن، ہر کارکن تمام صوبتوں کو جھیل سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ واضح پیغام ہے کہ ہوش کے ناخن نے قوتیں جو یہ سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، اس پارٹی کا نشان اور نام مٹ نہیں سکتا، ہم یہاں موجود رہیں گے۔ تو یہ آپ جان لیجئے، ہم ہر قسم کی پاکستان کی فلاح کے لیے ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہے، ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار نہ ہو، ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام عزت سے لیا جائے، پاکستان کی معیشت ترقی کرے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ غربت سے چھٹکارا پائے، مہنگائی سے چھٹکارا پائے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس وقت جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وطن عزیز میں، یہ صرف تباہی کی جانب لے کر جائے گا۔ آپ عوام سے ریاست کو دور کر کے ریاست کی فلاح نہیں پا سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلیں، اور عوام کی جو جینوئن لیڈرشپ ہے، جو منتخب لیڈرشپ ہے، جو عوام کے ووٹ سے کھڑی لیڈرشپ ہے، اس کو ساتھ لے کر چلیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے، یہ بالکل لغو بات ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا۔ یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب 14 مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا، اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں 18 مارچ کو، تو حملہ آوروں میں رینجرز اور ISI کے لوگ شامل تھے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی، اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا ISI یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی، تو پھر احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، وہ GHQ ہو یا کوئی اور دفتر ہو۔ احتجاج ہوگا، لیکن کسی گملے کو، کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک متفقہ رائے تھی۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے۔ اگر کوئی اس کے لیے ذمہ دار ہے، وہ 30 لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، تو ان کو سزا دیجیے۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ 20 گھنٹوں کے اندر 10,000 لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیں۔ یہ پہلے سے بنائی گئی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ ہم اس چال کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جوڈیشل انکوائری ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اس دن ہوا کیا۔ جو سزاوار ہے، جو قصوروار ہے، اس کو ضرور سزا دیجیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا، PTI کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے۔ فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی۔ اس ایک فریب کو بچانے کے لیے آپ کو روز 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں۔ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے، اس میں PTI اپنا حصہ ڈالے گی، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے۔ لیکن ہمارا کوئی اس میں نصب العین طاقت کا حصول اس وقت نہیں ہے۔ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں طاقت ملے صرف اس لیے کہ طاقت ایک مطمع نظر ہے۔ ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ہر قسم کی معقول بات ہم سننے کو تیار ہیں۔ آج اس حوالے سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔
یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سراسر ایک الزام ہے، ایک لغو الزام ہے۔ ہم ہر اس بات کو سننے کو بھی تیار ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں جس میں پاکستان کی فلاح ہو۔ جہاں تک تعلق ہے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کا، دیکھیں احتجاج ہر ایک کا حق ہے۔ جی ایچ کیو کوئی پاکستان سے باہر علاقہ نہیں ہے، جی ایچ کیو کے باہر کی سڑک پاکستان کی سڑک ہے، اس پہ کھڑے ہو کر احتجاج کرنا بالکل ایک حق ہے اگر یہ ثابت ہو اور اگر یہ نظر آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی ایما سے ہو رہا ہے۔ عمران خان کو اگر گرفتار کرنا تھا تو پولیس وارنٹ لے کر آتی، ان کو گرفتار کرتی۔ رینجرز کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دھاوا بول کر اندر توڑ پھوڑ کر کے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ صریحاً غیر آئینی عمل تھا، غیر قانونی عمل تھا۔ سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے اپنی ججمنٹ دے چکی ہے کہ بالکل یہ غیر آئینی عمل تھا۔ اس حوالے سے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو بالکل بجا ہے وہ احتجاج۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو مرضی کریں ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی، لیکن توڑ پھوڑ، آتش زنی، بالکل اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ہدایت تھی نہ اس کا کوئی منصوبہ تھا۔ لہٰذا یہ الزام لگانا بالکل لغو بات ہے کہ جو اس دن ہوا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں، کن لوگوں نے یہ کام کیا، ان کو آپ ڈھونڈیے، ان کو پکڑیے، سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، ان کو سزا دیجیے، لیکن پوری پارٹی پہ حملہ کرنا، 10,000 لوگوں کو مارنا پیٹنا، ان کی روزگار آپ نے ختم کی۔ روز میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے حلقے سے جن کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو بند کر دیا گیا، کوئی آٹے کی چکی چلاتا تھا اس کو توڑ دیا گیا، کسی کا پیٹرا ہٹ تھا، شاپ تھی، اس کے ایک ایک کرسی اور اوون کو توڑا گیا جا کر۔ یہ بربریت جو ہے کسی کا حق نہیں تھا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں آگے بڑھو، پاکستان کی قوم کو گلے لگاؤ، اب مرہم رکھنے کا وقت ہے، اب پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کا وقت ہے۔ آپ پاکستان پر قابض نہیں رہ سکتے، بربریت کے ذریعے، زور کے ذریعے، گھمنڈ کے ذریعے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمران خان صاحب مسلسل بات کر رہے ہیں، آپ نے سپریم کورٹ سے ریلیف بھی لے کر دیا ہے پی ٹی آئی کو، تو کیا یہ بلا جواز نہیں ہے کہ چیف جسٹس کو دیکھیے چیف جسٹس صاحب کی ذات ایک بات ہے، سپریم کورٹ کا اکثریتی بینچ دوسری بات ہے۔ 8 جج صاحبان نے ایک سٹینڈ لیا، ہم اس کو سراہتے ہیں، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اب عمران خان صاحب اپنا موقف واضح کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ایک درخواست بھی آج یا کل دائر ہو جائے گی، اور اس کے جو مندرجات ہیں اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے ان کے اعتراض کی۔ دیکھیں یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے ایک جج نے یا اس کے کسی قریبی رشتہ دار نے، بیوی نے کوئی موقف اپنایا ہے تو پھر اس شخص کو، اس جج کو مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ اب جو چیز سامنے آئی ہے اور یہ غالباً میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ تواتر سے چیف جسٹس صاحب کے خاندان کے لوگ عمران خان صاحب پر حملہ کرتے رہے ہیں، ان کے حوالے سے ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جو میں کہوں گا نازیبا ہے، اور جس کے بعد مناسب یہی ہوتا کہ جج صاحب خود ان کے مقدمات سننے سے انکار کر دیتے، لیکن اس حوالے سے اب ایک درخواست دی جا رہی ہے۔